الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط مستقیم کورس جو ہمارا چل رہا ہے جو 40 اسباق پر مشتمل ہے. آج کا ہمارا 31واں سبق ہے. یہ کورس شیخ طریقت پیر و مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ صاحب نے مرتب فرمایا ہے تاکہ اس میں روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اور کچھ بعض ایسے مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی پیش آنے والے ہوتے ہیں. تو اس کورس میں ہر روز کے معمول کے مطابق 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے. نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، اور نمبر 5 مسنون دعا. تو آج کی پہلی چیز جو ہے زکوٰۃ اور سود کے متعلق قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. سورۃ الروم آیت نمبر 39 میں 39 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جس کا ترجمہ ہے اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ کیا ہو لوگوں کے مال میں شریک ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے. جو بندے لوگ سود پر مال دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں کہ وہ بڑھ جائے، تو یہ لوگوں کے یہاں بڑھ جائے گا لیکن اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے. آگے اللہ فرما رہے جو تم زکوٰۃ دیتے ہو کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے. غور سے سن لو، اللہ فرما رہے کہ یہی لوگ ہیں جو در حقیقت اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. یہ دیکھنے میں دکھتا ہے کہ میرے پاس مثال کے طور پہ 100 درم تھے، اب میں نے اس میں سے زکوٰۃ نکالا ہے تو وہ پیسے کم ہو گئے ہیں، 100 درم میں 2.5 روپے ہو گئے صاحب نصاب پر، لیکن وہ مال اللہ کے یہاں بڑھ رہا ہے اور آخرکار وہ بندے کے مال میں بھی اللہ رب العزت اسے بڑھا دیتے ہیں. کس طریقے سے؟ دیکھنے میں جو کم آ رہا ہے کہ 100 روپے میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکلتی ہے، صاحب نصاب ہوں گے وہ شخص تو ان پہ ہوتی ہے زکوٰۃ، وہ اس کے مسئلے بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کم ہو رہا ہے. 100 کے نوٹ کو توڑائیں گے، اس کو چھٹا کرائیں گے، چینج کرائیں گے اور اس میں سے زکوٰۃ دیں گے تو یہ تو پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ مال بڑھ رہا ہے. لوگ کے جو بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے، اور جو بندہ ربا بیاج پر انٹرسٹ پر پیسہ دے رہا ہے اس کا مال بڑھ رہا ہے. ایک طرف دیکھیں زکوٰۃ کا مال گھٹ رہا ہے ہم کو دکھ رہا ہے، اور ربا کا مال بڑھ رہا ہے یہ دکھ رہا ہے، لیکن یہ مال بے برکت ہی ہے اور یہ مال جو زکوٰۃ کا ہے یہ برکت والا ہے. آخر زکوٰۃ نہ دینے پر وعید دیکھیں، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 655 کتاب التفسیر میں یہ حدیث منقول ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتا اللہ مالا فلم یؤدیہ زکاتہ، کہ اللہ رب العزت نے جس شخص کو مال دیا ہے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ یوم القیامت شجاعا، کہ اللہ رب العزت اس مال کو کیا کریں گے؟ اس پر مسلط کریں گے. کس طریقے سے؟ کہ دیکھیں شجاعا اقرع لہ زبیبتانی، کہ اللہ رب العزت اس مال کو ایک گنجے شکل کی صورت میں اس شخص پر پیش کرے گے. یطوقوہ یوم القیامت ثم یاخذ باللہزیم، اللہ رب العزت اس بھائی آپ کا مائک، علی بھائی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کر دیں گے تو مہربانی ہوگی. اللہ رب العزت حدیث میں آ رہا ہے، دیکھیں کہ اللہ رب العزت
اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے گے، جس کی آنکھوں پر جو ہے سفید نقطے ہوگے، 2 سیاہ نقطے ہوگے، اور وہ اس شخص کے گلے کا توق بن جائے گا۔ ثم یاخذ بلحظمیہ، پھر اس کی دونوں بانچیں کو وہ پکڑ لے گا، یعنی شدقیہ۔ ثم یقول انا مالک انا کنزک، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ثم تلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کو تلاوت فرمایا، لا يحسبن الذين يبخلون، الی آخری آیت، کہ جس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 180 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اس مال میں سے بخل سے کام لیتے، کون سا مال؟ جس کو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اب اللہ، یہ شخص اپنے محنت سے کمایا ہے، بولنے والا ہے، تو ایسا یہ غلط سوچتا ہے۔ اللہ نے اسے قوت دی، طاقت دی، یا صلاحیت دی ہے، یا اللہ اپنی نعمتیں اس پہ بارہا لٹا رہے تھے، تو وہ مال جو ہے اس کے پاس آیا ہے تو اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ کی طرف سے آنے والے مال میں بندے کو چاہیے کہ زکوٰۃ دے۔ اگر وہ اس میں بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو اس پر یہ وعید ہے جو پیچھے حدیث میں گزری ہے۔ وہ ہرگز یہ نہ سمجھے، وہ شخص ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے اچھی بات ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بری بات ہے۔ کون سی بری بات ہے؟ جو بخل سے کام لے رہا ہے، کہ مثال کے طور پہ اس کی 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی تھی، اب وہ کیا کر رہا ہے کہ آدھا لاکھ زکوٰۃ نکال رہا ہے، 1,25,00,000 زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ میں نے زکوٰۃ تو نکال دی، نہیں، پوری زکوٰۃ نکالے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے، بھلے سے اوپر 2-4 روپے اور اوپر نکال دے، تاکہ کیا ہے، زکوٰۃ کے مال میں کمی نہ ہو۔ اب بڑھ جائے گا تو ہو سکتا ہے جو ہماری پچھلی زکوٰۃ اگر باقی ہے تو وہ اس میں ادا ہو جائے گا ہر مرتبہ، کیونکہ ہم جب سے صاحب نصاب ہوتے ہیں ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب صاحب نصاب ہونا یہ کیا ہے، یہ آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور دیکھیں پھر آگے فرما رہے اللہ رب العزت قرآن میں، وہ جو آیت ہے اس کا مفہوم میں دیکھیں کہ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن وہی مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے۔ اب یہ ایسی چیز ہوگی کہ وہ جس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم ایک درہم ہے، ایک روپیہ ہے، بچانے کا سوچتے، بچاتے، جمانا اچھی بات ہے، جمائیں گے تو ہی صاحب نصاب بنیں گے، صاحب نصاب بنیں گے تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ ادا کرنا ہے ایک دم خوشنودی کے ساتھ، بھلے دل مانتا نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، میرے دل میں جو ہے اللہ کی محبت ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے یہ چیز کرنا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں اگر ہمارے گھر میں کسی کے کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے ہاسپٹل میں۔ اب ہاسپٹل کی اس کی ڈاکٹر جو بھی فیس بولتا ہے تو اس کو فیس ہم کو دینا ہی دینا ہوتا ہے، نہیں تو ڈاکٹر آخرکار کیا کرتے ہیں کہ علاج برابر سے نہیں کرتے۔ اور واقعہ ایسا کئی پیش آتے ہیں جب ڈاکٹر علاج نہیں کرتے ہیں تو بندے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے جو دیا ہے تو اس میں سے ہمیں دینا ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں تیسری چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ ہم کل بھی پڑھے، پرسوں بھی پڑھے، علامت قیامت کی علامت صغریٰ ہے نا، پرسوں کے درس میں پڑھے اور کل کے درس میں تھی علامت کبریٰ، اس میں امام مہدی کا ظہور کے بارے میں ہم نے پڑھے۔ آج پڑھتے ہیں خروج دجال کے بارے میں، کہ دجال جو ہے وہ کب نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں قیامت کی علامت کبریٰ میں سے دوسری علامت یہ ہے، پہلی علامت یہ تھی کہ امام مہدی ظاہر ہوگے، اب دوسری علامت یہ ہے کہ دجال کا خروج ہوگا۔ دجال جو کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اچھا، احادیث مبارکہ بھی کیسی ہے؟ متواترہ۔ متواترہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پے در پے آئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی حدیث ہے جس کو جھٹلانا، انکار ہے نا محال ہو، تو حدیث متواترہ۔ اور امت جو ہوتی ہے ان کا اجماع ہے اس بات پر۔ اجماع یعنی کس طریقے سے امت کے جو فقہا ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ ہاں یہ حدیث کے جو الفاظ ہے، حدیث میں جو بات آئی ہے یہ صحیح ہے۔
تو اس کا انکار کرنا ہی نہیں ہے، اور اگر بندہ انکار کرتا ہے اس بات کا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ احادیث متواترہ اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو آخری زمانے میں، آخری وقت میں دجال کا خروج ہونا ہے۔ اب یہ دجال کہتے کسے؟ دجال یہ جو ہے دجلہ سے نکلا ہے، دال جیم لام سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جھوٹ بولنا، مکر کرنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا۔ ایسے شخص کو، ایسا اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی شخص ہے تو اس کو بھی دجال کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے کل کے درس میں نے بتایا تھا امام مہدی جو ہے یہ ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، ہر سچے پکے مسلمان کو مہدی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر عالم جو دین سیکھا ہے، صحیح بات سمجھ میں آتی ہے صحیح، تو اسے مہدی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں جس مہدی کا ذکر آیا تھا کل کے درس میں، وہ امام مہدی، وہ ایک الگ ہی ہے، وہ خاص شخص ہے۔ اسی طریقے سے دجال جو ہر جھوٹے کو، ہر فریب کو ہم دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے وہ ایک خاص شخص ہے، ٹھیک ہے؟ خاص شخص ہے جس کے بارے میں کئی ساری حدیثوں میں بات آئی ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل میں کو مخلوط کر دے گا، ملا دے گا، حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ لغوی معنی کے لحاظ سے جو لغت میں بات آتی ہے، لغوی معنی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں جس خاص شخص کا ذکر آیا ہے وہ ایک خاص شخص ہے۔ جو خاص شخص آیا ہے اس کے بارے میں جس کی نشانیاں بتائی گئی ہے کہ وہ شخص کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی بیکار ہوگی، ہے نا؟ جو قوم یہود سے پیدا ہوگا اور یہود کی قوم میں ہوگا، اور اس کا لقب جو ہے اسے لقب دیا جائے گا مسیح۔ اب دیکھیں مسیح ایک عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور مسیح اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو لقب ہے مسیح، اس کا لقب کیا کس وجہ سے ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس لیے اس کا لقب مسیح ہے۔ مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں ہاتھ پھیر کر صاف کر دی جا گئی ہو، اور اسے جیسے کہ کچھ نہیں نظر آتا ہے اس چیز سے، تو اس کو مسیح کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب مسیح یہ کیا ہے؟ یہ مسح سے آتا ہے، مسح کا مطلب بھی ہوتا ہے پھیرنا، مس کرنا، چھونا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میم سین یا ہا مسیح، اس لیے اس کا لقب یہ ہے کہ کیونکہ اس کی جو ایک آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا گیا، ہاتھ پھیر کر اسے کانا کر دیا گیا ہے، اس کی آنکھ کو ہموار کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری جو ایک آنکھ ہوگی اس کے کہ ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخنا ہوگا، دونوں آنکھیں کے درمیان میں کاف فا را لکھا ہوگا، جس کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ شخص کافر ہے نا؟ کاف فا را جو ہم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بندے کا، اس شخص کا، دجال کا جو ظہور کہاں ہوگا؟ شام اور عراق کے درمیان میں ہوگا۔ شام جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، عراق تو مشہور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے درمیان میں اس کا خروج ہوگا، وہاں پر یہ ظاہر ہوگا۔ دوسری بات کیا ہے کہ اور نبوت کا یہ دعویٰ کرے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں، ہم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے نا، تو ہمارا یہ پورا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو یہ بھی جھوٹی بات ہو گئی اس کی۔ دیکھیں پھر اصفہان آئے گا، اصفہان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں 70,000 یہودی جو ہے اس کے تابع ہو جائیں گے، اس کی بات مانیں گے، اس کے پیچھے ہو جائیں گے، اس کی فوج بن جائیں گے جیسے۔ بعد ازاں وہاں وہ کیا کرے گا؟ وہاں پر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دے گا۔ اب دیکھیں یہ خدا کا کام تو فساد پھیلانا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ حق تعالی بندوں کا جو ہے، اب جو مومن بندے ہوں گے، جو کافر بندے ہوں گے، حق تعالی شان ہو ان کا امتحان لیں گے، ان پر بلا امتحان ہوگا۔ کس طریقے سے؟ کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے معجزہ نبی کرتے ہیں، لیکن ہوتا کہاں سے؟ اللہ کا فعل، اللہ کا عمل ہوتا ہے اس پہ۔ ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، لیکن کرتے کون ہیں؟ اسے اللہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دجال کے ہاتھ پر بھی کئی کرشمے، کئی کرامتیں ظاہر ہو جائے گی۔ اب لوگ اس کی کرامت کو، کرشموں کو دیکھ کر اب اسے خدا مان بیٹھیں گے۔ اب یہی چیز یہیں پر لوگوں کے لیے امتحان ہے۔
اب اس امتحان میں جو شخص پاس ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس کا ساتھی بن گیا وہ اسی کے ساتھ جہنم میں جانے والا بنے گا۔ اس بات سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھیں کہ دجال کے ساتھ جو شخص ہوا وہ کامیاب تو نہیں ہوگا۔ اب اس کی کامیابی کے لیے کیا ہے کہ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک، جس کا مفہوم میں بتاتا چلوں، کہ دجال اس طریقے سے خدائی دعویٰ کرے گا کہ وہ اس کے ایک ہاتھ میں کھانا ہوگا، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، جس طریقے سے لوگ بھوک کی شدت سے مریں گے، قحط سالی پڑ جائیں گی کہ اناج نہیں اگے گا، جیسے کہ اب لوگ بھوکے مریں گے، تو وہ بندہ وہ کہے گا کہ میں تم کو کھانا دوں گا، میں تم کو پانی دوں گا، تم مجھے خدا کہو۔ جو مسلمان ہوں گے وہ شخص اسے خدا نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کو تو یہ علامت ظاہر نظر آ رہی ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہے، دوسری بات ہے کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں کاف را لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ ایسی گفاؤں میں چلے جائیں گے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، کیونکہ بھوک کی شدت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب یہ لوگ اللہ والے جو جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ گفاؤں میں جائیں گے، وہاں جا کر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے وہ اپنا پیٹ بھریں گے، وہ بچے رہیں گے۔ اب اس میں اور بھی کچھ دیکھیں باتیں سمجھے کہ دیکھو اس کا کانا ہونا یہی ہے نا خدا نہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں کاف فا را لکھا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قتل کرنا، تو دیکھیں قتل کرنا، اب دجال کے ہاتھ پر میں نے جیسے بتایا کہ کرشمے ظاہر ہوں گے، تو دجال جو ہے جب خدائی دعویٰ کریں گا تو ایک شخص کو مار دیں گا۔ اب مار دیا تو یہ تو انسانوں کا کام ہے نا مارنا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے خدا ہے۔ اب جب وہ خدائی دعویٰ کیا، اب وہ کیا کرے گا کہ میں دیکھو اس کو دوبارہ زندہ بھی کر کے دکھاتا ہوں، بولیں گے۔ اب وہ اس کو دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ اب دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر اس کو قتل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ایسے کئی لوگوں کو قتل کریں گا، دوبارہ زندہ کریں گا، لیکن وہ دوبارہ پھر اس کے بعد جو ایک بار یہ کام کر دیا ہے اس کے بعد دوبارہ وہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ اس کا خدائی دعویٰ جو کر رہا ہے اس کا جھوٹا ہونا یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو بعض لوگ، جو کافر لوگ، مشرک لوگ ہیں، وہ اس کے ساتھ ملے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ سم بکم عمی فہم لا یبصرون، وہ دیکھیں گے لیکن دیکھ نہیں سکتے، ہے نا؟ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ایک دیوار ہے، دیوار کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس طریقے سے ان کی آنکھوں پہ سمجھے پردہ ہے، دیواری کیا پردے کے آگے بھی نظر نہیں آتا ہے لوگوں کو، ہے نا؟ دیکھیں خروج دجال کے بارے میں آگے کیا ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہوگے اس کے بعد دجال نکلے گا، دجال آئے گا۔ اب یہ دجال کب آئے گا؟ کہ امام مہدی جب نصرانی کرسچنوں کے ساتھ میں جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، جیسے کہ کل کے درس میں سنے تھے، تو قسطنطنیہ یعنی استنبول اس کو فتح کریں گے۔ اب فتح کر کے وہ وہاں پر رہیں گے اور مسلمانوں میں مال وہ تقسیم کریں گے، امن دیکھیں گے، جس طریقے سے کہ لوگ آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہے، تو اسی وقت میں یہ دجال خروج ہوگا، دجال نکلے گا شام اور عراق کے درمیان میں سے۔ جب یہ وہاں سے نکلیں گا، اب یہ اس کا ایک لشکر لے کے، جس طریقے سے ہم پیچھے پڑھے ہیں، اب وہ لشکر لے کے زمین میں فساد مچانا شروع کرے گا۔ اب جب فساد مچانے لگے گا تو یہ امام مہدی علیہ السلام یہ جتنا ہوتا ہے لڑنے کی کوشش کرے گی۔ آگے جاتے ہیں تو اس کے بعد دمشق میں عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں جو مشرقی مینارہ ہوگا وہاں پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ کس طرح کہ دو فرشتے ہوگے، ان کے کندھوں پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے آسمان سے نازل ہوگے وہ، اور ان کے بال مبارک جو گیس ہے، بال ہے، اس میں سے پانی کے قطرات نظر آئیں گے۔ اس طریقے سے وہ آسمان سے نازل ہوگے، اور نازل ہونے کے بعد پھر کیا کیا جائے گا کہ دیکھیں وہ سیڑھی منگائیں گے نیچے اترنے کے لیے۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں، یا نقطے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ لگا کے مسجد کے مینار پر نازل ہوئے مشرقی میں، لیکن نیچے زمین میں اترنے کے لیے سیڑھی کیوں منگا رہے ہیں؟
یہ اس لیے دیکھیں نقطے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا دارالاسباب ہے، سبب کی ضرورت ہوتی ہے. جس طریقے سے کھانا کھانا ہے ہم کو تو محنت کرنی ہے نا، زندگی گزارنے کے لیے بیوی بچے سارے ایک سبب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں سیڑھی سے اترنا یہ دارالاسباب کی نشانی ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر چیز میں سبب اختیار کرے. یہ دنیاوی زندگی ہو گئی، اب جسمانی زندگی ہو گئی. اسی طریقے سے روحانی زندگی جو ہوتی ہے، ہماری روح کو جس طریقے سے خوش کرنا ہے، اگر ہمارے جسم کو خوش کرنا ہے، بھوک لگ رہی ہے تو اسے خوش کیسے کیا جائے گا؟ کھائیں گے پیئیں گے، جسم خوش ہو جاتا ہے. اگر نہیں کھائے تو دیکھیں کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہماری روح کو خوش کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. جب ہماری روح خوش ہوں گی تو بندہ اندر سے ہی نہیں باہر سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اس طریقے سے پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نازل ہونے کے بعد دجال کو قتل کریں گے. اب وہ نازل کب ہوگے؟ فجر کا وقت ہوگا. امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے رہے ہوں گے، پڑھانے کے لیے آگے کھڑے گے امامت کے لیے. تو جیسے انہوں دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ پیچھے ہٹیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائے بول کے ان کو آگے کریں گے اور وہ نماز پڑھائیں گے. اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے، پھر دجال کا خاتمہ، یہودیوں کا خاتمہ اور سارے خنزیروں کا خاتمہ کریں گے. اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جب ہوگے اسلامی حکومت ہوگی، پہلے وہیں عرب کے ممالکوں میں ہوگی، اس کے بعد ساری دنیا میں 40 سال تک اسلامی حکومت ہوگی. اور کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ کے اسباق میں بتاتا ہوں. اب یہاں پر دیکھیں کہ زکوٰۃ کے متعلق مسئلہ کیا ہے. زکوٰۃ کہتے کسے؟ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ دیکھیں اپنے مال کو پاک کرنا. ایک بندہ جس طریقے سے غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کر لیتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دے کر جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اسے پاک کیا جاتا ہے. جسم بھی اللہ نے ہی دیا ہے، ہم پانی بہاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں اور اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، پھر اس میں خوشبو لگاتے ہیں، ہے نا. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا یہ کیا ہے؟ ہمارے مال کی گندگی کو نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا معنی کیا ہے شریعت کے دائرے میں کہ دیکھیں یہ اپنے مال کا کسی اور کو مالک بنانا، اپنے مال کا کسی اور کو مالک بنانا. اب یہ نہیں کہ پورے مال کا، زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ ہوتی ہے اتنے مال کا کسی اور کو مالک بنانا، یہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. صاحب نصاب مرد ہو یا عورت ہو. ٹھیک ہے نا. اب نصاب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. ٹھیک ہے. اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہے، یا اتنی نقدی ہے، کیش ہے، کرنسی اتنی ہے، یا مال تجارت ہے، بزنس کرنے کا کوئی سامان ہے وہ خریدا ہے، جمع کیا ہے بیچنے کے لیے. تو اگر یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا یہ چاروں چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بھائی 1 تولہ ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے 10 تولہ چاندی ہے، تھوڑی سی کیش ہے، تھوڑا مال تجارت ہے، اگر یہ چاروں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اتنی اماؤنٹ ہو جاتی ہے، اتنی رقم اس کے پاس بن جاتی ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہوتا ہے. چاروں ہو یا چاروں نہیں میں کوئی 3 ہو یا کوئی 2 ہو یا کوئی 1 ہو، تو بھی وہ شخص 7.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے خالی بس، یا 52.5 تولہ چاندی ہے خالص. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ایک ہے یا ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہو گیا. اب اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب یہاں پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو اسے زکوٰۃ دینا ہے. کتنی دیں گے؟ 100 روپے میں، جیسے میں بتایا کہ 100 میں 2.5 روپیہ، 100% میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. اسے شریعت میں کہتے 40واں حصہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے کی شریعت میں تھا 10واں حصہ نکالنا ہوتا تھا. جیسے 100 روپے میں سے 10 روپے نکالنا ہے. دیکھیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی آسانی فرمائی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ میں سے 40واں حصہ نکالیں. اب دیکھیں زکوٰۃ دینے کے لیے کون زکوٰۃ دے گا؟
زکات مرد عورت دیں گے، اس میں کچھ شرائط ہے۔ سب میں پہلی بات کیا ہے کہ وہ شخص مسلمان ہونا چاہیے۔ نان مسلم، دیکھیں یہاں ایک نقطے کی بات میں اور بتا دوں، نان مسلمز جو ہے نا، بہت سے کوئی پلیئرز ہے، کوئی ایکٹرز ہے، کوئی ہے جو بھی ہے، بزنس مین ہے، وہ لوگ چیریٹی کے نام پر زکات دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چیریٹی کے نام پر پیسہ دیتے ہیں گورنمنٹس کو، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ پیسہ دینا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بھلے وہ پوری دنیا کی دولت لٹا دے، لیکن ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکات دینے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں دوسری نقطے کی بات دیکھیں کہ ہم جو زکات نکالتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ لوگ جو چیریٹی دے رہے ہیں یہ کس لیے؟ تاکہ ان کا نام ہو جائے، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے ان کی جو گروپس بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ خوش ہو جائے کہ ہاں فلاں بندے نے اتنے پیسے لٹائے، تو یہ ان کا قابل قبول نہیں۔ بھلے سے کروڑوں روپے دے دے اور مسلمان شخص بھلے سے 100 روپے دے دے زکات کی، جو اس کی زکات کی اماؤنٹ بنتی ہے، میں مثال کے طور پہ 100 روپے بتا رہا ہوں، بھلے سے تھوڑی ہی اس کی قیمت بنتی ہے زکات کی، وہ دے دے، وہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ اسے آخرت میں اس کا اجر و ثواب اتنا دیں گے، احد پہاڑ سے بڑے بڑے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے کہ زکات دینے والا آزاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں سارے شخص آزاد ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا خاتمہ کیا۔ پہلے غلام ہوتے تھے، غلام بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، اب کوئی غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بات ہے صاحب عقل ہونا، اب وہ شخص مجنون نہیں ہونا چاہیے، پاگل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات ہے بالغ ہونا، اب بچے پر زکات فرض نہیں ہوتی ہے۔ بچے کے پاس اگر بچے کو کچھ چیز ہم نے سونا دلا دی، میں یہاں پر یہ بھی بات سمجھا دوں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سونا لے لیتے ہیں، ان کی کیش کرنسی جو ہوتی ہے وہ گولڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اب وہ کہتے ہیں یہ میں نے زکات میں یہ میرا گولڈ جو ہے یہ میرے بچے کے لیے سونا، یہ سونا بچے کے لیے ہے، تو اب اس پہ زکات نہیں ہوں گی بچے پہ، تو اسی لیے بعض لوگ زکات میں دیکھیں کنجوسی کر رہے، بخل کر رہے۔ اب جو یہ بخل کرنے کی وجہ سے جو آیت میں نے پیچھے پڑھی ہے، تو دیکھیں کتنی وعید ہے نا، تو ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم نے بچوں کے نام پہ کر دیے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہمارا ذرا بھی حق نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی ہیر پھیر کرے، یہاں تک کہ بچے کی اجازت لینی پڑے گی۔ اور بچے کی اجازت کیا لیں گے ہم؟ بچے کی اجازت کب ہوتی ہے؟ جب وہ بالغ ہوگا تب۔ اب بعض عورتیں کیا کریں گے، شوہر نے تو سونا لے لیا اور بچی کے نام پہ کر دیا، ٹھیک ہے، بل بنایا دکان میں بچی کے نام پہ، تو اب یہ سونا بچی کے نام پہ ہو گیا، اس پہ زکات نہیں ہوگی۔ اب ان کی بیوی کو دیں گے، بیوی کہیں جانا ہے، کہیں فیسٹیول میں جو فنکشن میں جانا ہے تو وہ پہن کے جائیں گے، اب یہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے پہننا، بھلے اس کی زینت کے لیے ہے لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب وہ بولیں گے ہم بچی سے اجازت لیتے، بچی سے اجازت نہیں لے سکتے، بچے سے اجازت نہیں لے سکتے، کیوں؟ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، تب وہ سمجھ میں آئے گا تو وہ اپنی چیز آپ کو دے گا۔ تو اس کا بھی خیال کریں کہ سونے کو استعمال کرنے سے پہلے خوب غور و فکر کرے۔ پانچویں بات آتی ہے کہ نصاب کا مالک ہونا۔ اب نصاب کا مالک ہونا جیسے میں نے بتایا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، ٹھیک ہے، نقدی یا مال تجارت۔ چھٹی چیز کیا ہے کہ مال کا بڑھنے والا ہونا۔ پھر ساتویں چیز آتی ہے کہ مال پر 1 سال پورا گزر چکا ہونا، 1 سال مال پر گزر چکا ہے تو ہی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ ہر سال مال پر 1 سال گزر جائے، ہر سال مال پر 1 سال نہیں، پہلی بار جب وہ شخص صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کا وہیں سے کیلکولیشن حساب کتاب چالو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہر سال کے لیے ایک تاریخ مقرر کرنا ہے، مثال کے طور پہ میں پہلی رمضان کو یا پہلی شعبان کو یا اس طریقے سے ایک تاریخ مقرر کر دے، اس سال میں اس تاریخ کو ہر سال زکوٰۃ نکالوں گا، تو جتنا مال اس کے پاس آتا ہے اتنے مال کا وہ کیلکولیشن کر کے سارا نصاب کا حساب سے زکوٰۃ نکالے گا۔ دوسری 8ویں بات کیا آتی ہے کہ وہ مال جو ہے قرضے سے فارغ ہونا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندے کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس پہ زکوٰۃ نکلے گی، اب اس کے پاس 3 لاکھ روپے اس کے سر پر قرض بھی ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ بھائی اس کا قرض کتنا ہے پہلے اس کو چکتا کرا جائے گا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب قرض جو ہے، جو نقدی اس کے پاس ہے، مال ہے، اس سے زیادہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس سال، ٹھیک ہے،
جب اس کا قرض پھٹ جائے، اس کے پاس مال بچ جائے، پھر وہ زکوٰۃ نکالیں گا۔ اگر 2 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ روپیہ قرض ہے، تو یہ 2 لاکھ میں 1 لاکھ کو مائنس کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں سے 1 لاکھ جب بچ جائیں گے تو وہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گا۔ اسی طریقے سے آج کے درس کی 5ویں چیز ہے بارش مانگنے کی دعا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 میں یہ حدیث آئی ہے جس میں یہ دعا ہے، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو آج کا درس یہاں مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔